بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ. می فرزانہ ملک آج آپ کے سامنے حاضر ہے. جیسے چٹا ککڑ بنے رے تے کاسنی دوپٹے والیے منڈا صدقے تیرے تے. جی شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا، یعنی بے جا اخراجات کا سیزن شروع ہو گیا. بے جا اخراجات کیا، مجھے تو آج کل شادیوں کا سیزن ہر گھر میں کہیں نہ کہیں تنگی چل رہی ہے. ہر ایک کا معاملہ وہ جسے کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ شادیاں آ گئی ہیں، کچھ اچھا پہننا بھی ضروری ہے. اور اس اچھا پہننے میں ہم کب سمجھتے ہیں کہ دھلا ہوا صاف ستھرا لباس انسان کا تن ڈھانپنے کے لیے اور عزت بچانے کے لیے کافی ہے. لیکن نہیں، شرط ہے، دوڑ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فلاں نے اتنا مہنگا پہن لیا، فلاں نے اتنا سستا پہن لیا. اپنی چادر کو دیکھ کے ہم پاؤں نہیں پھلاتے. ہم ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی پیچھے چھوڑنے میں ہم اپنے میرٹ بھی سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے میرٹ کیا ہیں. اچھا لباس پہننا، عزت دار لباس پہننا، یا مہنگا لباس پہننا. مہنگا لباس پہننا، مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا، جو زیادہ تر آتا ہے وہ ہوتا ہے مہنگا لباس پہننا. مناسب لباس پہننا، کمپلیٹ لباس پہننا، یہ کسی زمرے میں نہیں آتا. بس مہنگا لباس پہننا ہی ہے تو ہی ہمیں سلام دعا کوئی کرے گا، تو ہی ہماری عزت ہوگی. عزت اور ذلت دینے والی رب کی ذات ہے. ہم نے یہ جو میرٹ اپنے پاس سیٹ کر رکھے نا، یہ بہت بڑی خرابی ہے. اسی طرح میں شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں نا، یہ بہت زیادہ معاملات ہیں جس پہ کرنے والی بات ہے. لیکن 2-3 معاملات تھے جس کے لیے میرا بڑا دل دکھا، چکے شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا تھا اور یہ ایسے سین مجھے دیکھنے کو ملے. میرا دل رویا، تکلیف میں آیا کہ کریں کیا. دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے، بہت دور کی بات نہیں، شادی ہوتی تھی، لڑکی شرماتی تھی، وہ گھونگھٹ اٹھانا تو درکنار، بات کرنا تو درکنار، نظر نہیں اٹھا سکتی تھی. مگر آج واہیاتی، بے شرمی، بے حیائی، بے انتہا درجے پہ. واللہ میں عجیب محسوس کر رہی ہوں اس بات کو کہ بھری محفل میں، پوری بڑی مارکی میں، بڑے ویڈنگ ہال میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، دلہن کو اٹھاتی ہیں بہنیں، اٹھاتی ہیں چاچیاں، مامیاں، تائیاں اٹھاتی ہیں اور وہ ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتی. یہ خوشی کا موقع ضرور ہے، لیکن مجرا تھوڑی ہے کہ ایک دلہن بھی اٹھے اور وہ سب کے سامنے، محرم اور نامحرم سب کے سامنے، وہ ایک ناچ پیش کر دے. یار، ہماری کوئی مورل ویلیوز ہو ہی نہیں، ہے ہی نہیں، رہ ہی نہیں گئی. ہمیں کوئی شرم و حیا کا ہمارے پاس کوئی پیکر رہ ہی نہیں گیا کہ ہم ان تمام کے تمام جو ہماری مورل ویلیوز ہیں ان کو سنبھال سکیں. پھر اور ایک بڑے مزے کی بات آتی ہے، باپ اور بیٹی اٹھ کے کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بات ختم ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مائیں ہاتھ میں، فلانیے جا نہیں، تو جا کے ڈانس کر، فلانیے تو. قسم لے لیں، جب چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے وہ ٹھمکے لگاتی ہیں اور وہ ڈانس کرتی ہیں، میرا پسینے سے شرابور جسے کہتے ہیں نا، میری طبیعت ایسے ہو جاتی کہ یا اللہ میں کیا دیکھوں. مطلب مجھے شرم آتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہماری دلہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو یہ سب زیب دیتا ہے، ہمارے اسلامی معاشرے کو یہ سب زیب دیتا ہے. ہم کیوں نہیں ایک اچھی چیز کو پرموٹ کرتے ہیں؟ ہم شرم و حیا کے ساتھ یہ شادی بیاہ کے سارے معاملات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ ہماری عزتیں بھی چلی گئی ہیں. کس لیے چلی گئی ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں. کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں. اس کے بعد دلہن کی ڈانس کی بات آتی ہے، بہنوں کے ڈانس کی بات آتی ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیاں نچائی جاتی ہیں، اور اس محفل کو کہا جاتا ہے خوبصورت فنکشن تھا. اس خوبصورت فنکشن میں کیا ہوتا ہے آگے؟ ایک رزق کمانے کے لیے ایک انسان در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے. سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، بارش، ہر موسم کو سہ جاتا ہے.
اپنے گھر کے اخراجات، اپنی فیملی کے اخراجات کو چلانے کے لیے. کچھ لوگ پردیس کاٹتے ہیں، ان کو ناآشنا ہی وہ رہ جاتے ہیں بیچارے خوشیوں سے اور غموں سے. کچھ بھی ان کو نہیں ملتا صرف ایک اپنی فیملی کا سروائیول چلانے کے لیے. ان کو دن تہوار دیکھنے نصیب ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ رزق کماتے ہیں، اور رزق دینے والی تو رب کی ذات ہے نا. اور جو شخص بے شک رزق کی بے حرمتی کرتا ہے تو رزق اس سے ناراض بھی تو ہوتا ہے، بے برکتی بھی تو پڑتی ہے. بڑے آپ لوگوں کو شاید سب کو بڑے مزے کی بات ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. جیسے ہی فنکشن تھوڑا سا عروج پہ جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک خاص آج کل فنکشن آرگنائز ہو جاتا ہے، وہ قوال بنا لیے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں امیر امیر ہے اور غریب غریب تر ہے. قوال بلا لیے جاتے ہیں، وہ جو تماشا لگاتے ہیں پھر. اور اس تماشے کے دوران کیا ہوتا ہے، ایک دولہے کو سینٹر میں بچھا دیا جاتا ہے قربانی کا بکرا بنا کے، اور وہ وہاں بیٹھتا ہے، اور پھر مجرا دیکھنے والے اور نوٹ لٹانے والے یوں یوں کر کے اس کے اوپر سے نوٹ لٹاتے ہیں. وہاں پہ ایک نیا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جو جتنے نوٹ لٹائے گا وہ اتنی اپنی پیار کی محبت کا نہ اظہار کر سکے گا. کیا یہ زندگی ہے؟ آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ اتنی محنت سے پیسے کما رہے ہیں اور ایسے ایسے کر کے آپ پیسے اڑا رہے ہیں ان ناچ گانے والوں کے اوپر سے؟ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، رشتہ ازدواج اللہ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا. کیا اس کو سادگی کے ساتھ ہم انجام نہیں دے سکتے؟ کیا ہم یہ جو فضول رسم و رواج پہ اور ان فضول واہیاتی پھیلانے والے کاموں سے بچا کے ہم اپنے فیوچر کو سیو نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی زندگی میں اور لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ اب آپ سوچیں، جیسے ہی فنکشن وہ قوال گاتا جلا جاتا ہے اور پیسے لٹتے، ویسے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کسی کو مدد کرنے کے لیے. کسی کے گھر آٹا ختم ہو گیا، دال ختم ہو گئی، کسی کو ضرورت پڑ گئی تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے ان شادیوں پہ نکلتے ہیں اور اتنا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا ساتھ ساتھ ویڈیو کہ اتنا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھا کے توڑوں میں بکسوں میں بھر بھر کے پیسے لے کے جاتے ہیں. یار یہ رزق کی عزت ہے؟ وہ کچھ خدا کا خوف کھائیں. کہاں لکھا ہے؟ اللہ کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ ہمارے سنت رسول میں کہاں یہ کیا گیا؟ ہمارے صحابہ کرام نے کب کیا؟ ہمارے علماء کرام نے کب کیا؟ ایک اچھے مسلمان اور مومن نے کب کیا؟ جو ہم نے یہ سب کیا. اور اگر ہم نے یہ سب ہی کرنا ہے نا تو پھر ہم سزا کے مرتکب بھی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے بھی. اور ڈرے اس وقت سے کہ جب ہم سے رب ہمارا ناراض ہو جائے. ڈرے اس وقت سے جب رب ہمارا ہم سے ناراض ہو جائے. ہم ان شادی بیاہوں پہ جتنی رسومات ہیں نا وہ ساری کی ساری فضول رسومات ہیں. آپ کریں، آپ سادگی سے نکاح کریں. چند ایک لوگ بہن بھائی چچے مامے تائیں جائیں، پیار اور محبت سے عزت کے ساتھ احترام سے لے آئیں. نہیں، ہم نے تو یہ سارے معاملات کرنے. اب آپ سوچیں کہ یہ مہندی پہ جو ڈھول والے آتے ہیں، تڑا تڑ نوٹ اس پہ لٹائے جاتے ہیں. یہاں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے. وہ لہنگوں سے شروع ہو جاتی ہے نا، جو 4-4 5-5 10-10 لاکھ سے شروع ہو جاتے ہیں. کیا آسان طریقے سے ہم رشتہ ازدواج میں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم آسانی سے نکاح نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دکھاوے کے لباس کو اوڑے بغیر ہم اپنے آپ کی سچائی نہیں دکھا سکتے؟ اگر نہیں دکھا سکتے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کی انسانیت کا. مجھے بتائیں، کوئی فائدہ ہے آپ کی انسانیت کا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی انسان کی انسانیت کا فائدہ ہے کہ آپ دل آزاری کرتے ہیں ان ضرورت مندوں کی جو وہ یہ سب کر نہیں سکتے، جو اتنا لباس مہنگا پہن نہیں سکتے. ایسے آپ معاشرے میں بدکاری اور برائی کا سبب بن رہے ہیں یہ سارے لوگ. اگر اللہ نے رزق دیا، اس اللہ رزق نے یہ نہیں دیا کہ قوالوں پہ اڑا دو، ناچ گانے والوں پہ اڑا دو. تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. انسانیت کا ہمدرد ہونا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. مہندی پہ بے دھڑک خرچہ، اونچے ڈیک، ساتھ اور بہت سارے معاملات، پھر وہ لہنگوں کی پرچیزنگ، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں دلہن کا ناچ گانا، بہنوں کا ناچ گانا، بچیوں کو اٹھا کے ناچ گانا. اس کے بعد قوال صاحب آ جاتے ہیں. قوال صاحب کے اوپر تو لاکھوں لٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ضرورت مند ہے، وہ آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے. کیا انٹرٹین کر رہا ہے؟ آپ خود سوچ لیں، آپ کا اس کا جائزہ کر لیں. ہم ادھر سے ابھی فارغ ہی ہوتے ہیں تو کھانے کی باری آ جاتی ہے. اللہ اکبر! میں کہتی ہوں اللہ اکبر!
اس قدر نیچ، نہ ہمارے پاس ضمیر ہے، نہ ہمارے پاس شعور ہے، نہ ہمارے پاس ایٹیکیٹس ہیں، نہ ہمارے پاس مینرز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم ایم اے ایم ایس سی کر کے، ایم فل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، نماز قرآن پڑھ کے، اللہ کا اسلام مان کے بھی ہمیں مینرز نہیں ہیں، کیونکہ ہم ندیدے ہیں۔ ہمیں گھروں میں کھانا ملتا ہی نہیں، ہمیں ملتا ہے تو صرف شادیوں پہ کھانا ملتا ہے، اور وہ شادیوں کا کھانا ایک بار ہی ملنا ہوتا ہے، ہمیں بار بار تو نہیں نہ ملتا۔ اس لیے ہم بے دھڑک کہتے ہیں نا، اگر کسی کو جانچنا ہو کہ اس کی نیت کیسی ہے تو دسترخوان پہ اس کے ہاتھ کو پھیلتا ہوا دیکھ لے، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ پھیلتے ہیں جنہوں نے لاکھوں کا سوٹ پہنا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک پلیٹ لے کے کبابوں کی طرف اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی نہیں کھائے۔ او خدا کا خوف کھا لو، اتنا مقدور بھر اپنی پلیٹ میں ڈال لو جتنا کھایا جاتا ہے۔ اگر منہ سے نہیں کھایا جا رہا تو آنکھوں میں ڈال لو، آنکھوں میں نہیں ڈالے تو کانوں میں ڈال دو، لیکن اتنا ڈال لو جتنا تمہارے اندر سما سکے۔ اتنا نہ ڈالو کہ ان پلیٹوں کو بھرے ہوئے پھر ڈسٹ بن میں ڈالا جائے۔ میں نے بہت سارے ایسے میرج ہال دیکھے ہیں کہ جہاں اتنی بڑی ٹریز، اتنی بڑی پلیٹس کھانے سے بھری ہوئی باسکٹس میں ڈال دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ کھانا تو یوز لیس ہو سکتا ہے۔ کیا ہمیں اس کی پوچھ نہیں ہے؟ ایک ایک چاول کے دانے کی، ایک ایک رائی کے برابر کے دانے کی ہماری پوچھ ہونی ہے، تو یہ جو اتنا رسک ضائع ہوتا ہے، کیا اس میں ہماری پوچھ نہیں؟ گورنمنٹ آپ کو 1 ڈش کر دے تو آپ چوری چوری ایکسٹرا بنا لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کیا کیا کرے؟ ہماری مورل ویلیوز ہیں ہی نہیں، یہ گورنمنٹ نے سکھانی ہے مورل ویلیوز کہ آپ لوگ شادیوں پہ بے جا اخراجات نہ کریں۔ نہیں، یہ ہم نے خود بنانی ہے، ہم نے خود ایڈجسٹ کر رکھا اپنے لیے امتحان کہ ہمیں جہیز بھی چاہیے، لڑکے والوں سے گاڑی چاہیے، لڑکا ویل سیٹل چاہیے، لڑکی کو ہر کچھ چاہیے، لڑکے کو خوبصورت لڑکی جہیز چاہیے، فلاں سب کچھ چاہیے۔ وہ دونوں لڑکا لڑکی ہی خراب ہیں، آج کے معاشرے کے لڑکا لڑکی ہی خراب ہے۔ اگر وہ دونوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی شرط رکھ دیں تو دو خاندان کبھی ان اخراجات کے در پہ نہیں ہوں گے۔ لڑکی والے اپنی ڈیمانڈز کم کر دیں، لڑکے والی اپنی ڈیمانڈز کر دیں، اس پراپر طریقے سے چلیں جس دور میں ہم ہیں نا، وہاں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ والا چکر ہے۔ ہمارے پاس جو موجود ہے نا، اس کو سنبھال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اجاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت مشکل سے رزق ملتا ہے۔ میری التجا ہے آپ لوگوں سے کہ شادیوں پہ ضرور جائیں، اس انداز سے کریں کہ سادگی نظر آئے، واہیاتینہ نظر آئے۔ بچیوں کو نچا کے خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، پیسے لٹا کے خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کھانا ضائع کر کے خوشیاں نہیں منائی جا سکتی۔ خوشیاں آپ پتہ کس طرح منا سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر کر کے، سادگی کے ساتھ، صدقہ خیرات کر کے۔ اس طرف نہیں آنا، اس طرف جب آپ توڑے بھر کے اپنے طرف سے صدقہ دیں گے نا، خیرات دیں گے نا، تو اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ اور بہت ساری نعمتوں سے اور رحمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ مگر نہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو اس وقت کی محبت چاہیے جو لوگوں میں شو آف ہوگی۔ لوگ کہیں گے واہ انہیں ویاہ کیتا، کی کیتا ویاہ کیتا؟ جڑا بیچارہ نہیں کر سکتا وہ تو دل میں حسرتیں بھر کے رہ گیا، اور حسرتیں بھرنے والے بھی عجیب ہیں، میری تو سمجھ سے بالا تار ہے۔ ذرا سی بات پہ ہم لوگوں کی حسرتیں جاگ اٹھتی ہیں، جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس پہ شکر گزاری ہی نہیں کر سکتے۔ تو خدا را شادیاں ضرور کریں، نکاح کریں، سادگی سے کریں، پیسے کا ضیاع نہ کریں، رزق کا ضیاع نہ کریں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، بے حیائی نہ پھیلائیں، رزق کو ضائع نہ کریں، کھانے کو ضائع نہ کریں، کسی ضرورت مندوں کو مقدور بھر پیٹ بھرنے کے لیے ہی دے دیں، کیونکہ اللہ چاہے تو آپ سے ایک نوالا چھین لے، ایک نوالا چھین لے، اور یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ کو اس نے دیگے بھر بھر کے دے رکھا ہے، تو اس کو سنبھالیں۔ التجا ہے میری ان سب لوگوں سے جو آج کل شادیوں پہ جائیں گے کہ اتنا کھانا پلیٹ میں ڈالیں جتنا وہ کھا سکیں، اور اپنے وہ پیسے جو دھولے ساتھ محبت جتلانے کے لیے قوالوں کے اوپر سے وارنے ہیں نا، وہ کسی کو صدقہ خیرات کر دیں اور اس کے حق میں دعا کر دیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے۔ ورنہ یہ دل جلتے رہیں گے اور لوگ
اسی کشمکش میں مبتلا ہو کے مرتے رہیں گے، ہائے فلاں نے بہت اچھا دھوم دھڑکے سے کیا اور میں نہیں کر سکا۔ بات پسند آئے تو میرے لیے دعائے خیر کیجیے گا کہ کوئی ایک انسان میری بات سن کے ایک چاول دانہ سیو کر لے گا تو میں سمجھوں گی میری بات ہر اس دل تک پہنچی جہاں تک میں پہنچانا چاہتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔